نہ بیوی کے پاس دین کا علم ہے، نہ شوہر کے پاس دین کا علم ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری غلطی ہے بہت بڑی، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، باوجود سمجھ کے یہ غلط فہمی ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرے، ماں سمجھتی ہے کہ باپ بچے کی تربیت کرے گا، ماں کہتی ہے میرے پاس نہ یہ تعلیم ہے نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں بچے کی تربیت کروں، باپ کہتا ہے میں صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہوں، نہ تو میرے پاس یہ علم ہے قرآن کا نہ میرے پاس وقت ہے۔ جی آسان طریقہ پھر کیا ہے، کیا کریں؟ یہ آسان طریقہ ہے، اس کو اسکول میں داخل کر دو۔ بچہ اسکول جائے گا، اسکول سے آئے گا، چلو جی ٹیوشن چلے جاؤ۔ یہ عام دنیا دار لوگ اسکول اور ٹیوشن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور ٹیوشن کے اندر اس کی تربیت ہوگی۔ جو کچھ دیندار لوگ ہیں تو وہ اسکول کے ساتھ تھوڑی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مدرسے کے اندر اس کو بٹھا دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے میں جا کے تربیت حاصل کرے گا دین کی۔ بڑے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کالج والے اس کی تربیت کریں گے، اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر اس کی تربیت ہوگی، اور جب وہ صاحب اس تعلیمی میدان کو پار کر کے آگے نکل جاتا ہے تو اس کے نظر میں باپ کتا اور ماں کتیا ہوتی ہے۔ پھر اس کی پوری دنیا، اس کا کاروبار، اس کا پیسہ، اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں پھر، اور پوری زندگی پھر یہ روتے ہیں، لیکن ان کو اپنا قصور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ اس لیے کہ اسکول کے اندر پڑھانے والا ٹیچر وہ خود دین سے نابلد ہے، وہ خود مغرب سے متاثر ہے، وہ یورپ سے متاثر ہے، وہ آپ کے بچے کو میتھ سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو کیمسٹری سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو فزکس سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کی اسلامی تربیت نہیں کرتا ہے، وہ قرآن نہیں سکھاتا ہے اس کو۔ اسکول میں اس کو بے پردگی سکھائی جاتی ہے، مخلوط نظام اس کو دیا جاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی اس کو دی جاتی ہے، مغربی اور یورپ کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ آگے بڑھتا ہے کالج اور پھر یونیورسٹی کے اندر، وہاں تو کپڑے اتر جاتے ہیں بالکل، وہ تو اولئک کالانعام ہو جاتا ہے، اس کی مثال تو جانور کی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، انگلش بولتا ہے، وہ دنیا کا نظام سنبھالتا ہے، لیکن ایسے ہی لوگ جب MNA بنتے ہیں، MPA بنتے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا صدر بنتا ہے، تو ملک کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بیچارے کو دین کا کیا پتہ ہے، آپ کے لیڈر کو دین کا کیا پتہ ہے، وہ تو 100% دنیا دار آدمی ہے۔ آپ نے مدرسے میں بھیج دیا بچے کو اس حسن ظن کے ساتھ کہ یہاں تو وہ دین سیکھے گا۔ قاری صاحب کو دین کا کیا پتہ ہے، حافظ صاحب کو دین کا کیا پتہ ہے؟ قاری نے تو صرف تجوید پڑھنا سیکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے، اسے قرآن کے علم کا کیا پتہ ہے؟ آپ قاری سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی تربیت کریں گے۔ حافظ قرآن نے تو قرآن یاد کر دیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا، وہ آپ کے بچے کی تربیت کرے گا۔ یہ مدارس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدرسہ تھا، اصحاب صفہ جس کو کہتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مدرسہ تھا، اللہ کے نبی قرآن سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس کرتے تھے، قرآن کے احکامات کا فہم ان کو دیتے تھے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس حکم کو پریکٹیکلی طور پہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاش اور معاشرت قرآن کے ذریعے ان کو سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے جہاد سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے ہجرت سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے ان کو سیاست سکھاتے تھے، انہیں خارجی اور اندرونی پالیسیاں سکھاتے تھے، اقتصادیات ان کو سکھاتے تھے، سب کچھ اس قرآن کے ذریعے وہ سکھاتے تھے، وہی کے ذریعے سکھاتے تھے، ان کا تقوی بنایا ہوا تھا۔ قاری اور حافظ سے جب آگے چلا جاتا ہے، اس پہ ہمیں اور زیادہ فخر ہوتا ہے کہ اس وقت میرا بچہ درس نظامی کر رہا ہے، اب تو وہ عالم بن کے نکلے گا۔ پتہ لگتا ہے جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے
تو وہ عالم بن کے نہیں نکلتا ہے، وہ دیوبندی بن کے نکلتا ہے، وہ بریلوی بن کے نکلتا ہے، وہ اہل حدیث بن کے نکلتا ہے، وہ سنی بن کے نکلتا ہے، وہ شیعہ بن کے نکلتا ہے۔ جس کے مدرسے میں جاتا ہے اسی وہی رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر میری بات پر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ خود مشاہدہ کریں، تجزیہ کریں۔ جب 8 سال مدرسے کے اندر درس نظامی کر کر ایک آدمی مولوی بن کے باہر آتا ہے، آپ اس سے پوچھیں قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، تصریف آیات کے ذریعے مجھے بتائے اس سے متعلق آیتیں دوسرے کون سے مقام پر ہے، اللہ کے نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیا فرمایا ہے۔ آپ کو جواب ملے گا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ آپ یقین جانیں اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ اس کو نحو اور صرف سکھایا ہے، اس کو منطق سکھائی ہے، اس کو فلسفہ سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا ہے اور کیوں اس کے اندر دلچسپی اور شوق ہے؟ اس لیے شوق ہے کہ مدارس کے اندر یہ ماحول بنا دیا گیا کہ اصل عالم وہی ہے جس نے مثنوی پڑھا ہو۔ مثنوی کیا چیز ہے؟ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ جس نے مثنوی پڑھا ہوگا وہ طاق کا عالم ہوگا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بیچارہ لگا ہوا ہے کہ مثنوی پڑھے تاکہ سب سے بڑا عالم بن جائے۔ مدارس میں یہ ماحول بنا دیا کہ بڑا عالم وہ ہے جو عربی لغت جانتا ہو، عربی کی گفتگو کر سکتا ہو۔ اس کا سارا شوق، ساری اس کی ترجیحات یہ ہوئی تھی کہ میں لغت سیکھ جاؤں، عربی میں گفتگو کر سکوں۔ مدارس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، یہ شوق دلایا جاتا ہے کہ آپ اگر لغت کے قوانین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پر لازم ہے کہ آپ نحو و صرف کو سیکھیں۔ عالم وہی ہوگا جس کو نحو و صرف آئے گا۔ جب اس کو یہی پتہ نہیں کہ ماضی ہے یا مضارع ہے، یہ حالت رفعی کے اندر ہے، نسبی کے اندر ہے، یہ جری کے اندر ہے، یہ معطوف یا معطوف علیہ ہے، یا اس کا عطف کس پہ آ رہا ہے، یا حال ہے یا خبر ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کو معلوم ہی نہیں، ایک جملے کے اندر وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے حرکات کی کیا حقیقت ہے۔ یہ لام آیا، یہ کون سا لام؟ لام تو بہت سارے لام ہے۔ یہ ما آیا، یہ کون سا ما ہے؟ ما تو بہت سارے ما ہے۔ یہ اگر اس کو معلوم ہی نہیں تو وہ عالم کیسے ہوگا؟ اب اس کی دوڑ، اس کا شوق اسی میں ہوتا ہے کہ میں نحو سیکھ لوں، میں صرف کی گردانیں سیکھ لوں۔ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھو ہم دیوبندی ہے، اگر وہ بریلوی مسلک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بریلوی ہے، اگر وہ اہل حدیث مسلک کا ہے تو ہم یہ اہل حدیث ہے۔ اب اس سے اور اس سے ہمیں مناظرہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو منطق سیکھنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو فلسفہ سیکھنا ہوگا، پھر جا کے آپ بڑے مولوی بنیں گے، شیخ بنیں گے۔ پھر وہ بیچارہ منطق میں لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ فلسفہ سیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ افسوس کی بات ہے، ناظم آباد کے اندر تعلیم القرآن کے نام سے بڑا مدرسہ ہے، وہاں میں گیا تھا، ایک شارٹ کورس ہو رہا تھا میراث کا، میراث، میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مدرسے کا محتمم اس نے خود اقرار کیا کہ سراجی پڑھنی مجھے نہیں آتی ہے، اس کے مسائل مجھے نہیں آتے ہیں، وراثت کے مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اب میں یہاں سیکھ رہا ہوں۔ مدرسے کا محتمم وہ وراثت کا مسئلہ جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کے دین کا علم حصہ، آدھا حصہ، نصف حصہ کہا ہے، اس سے وہ محروم تھا۔ تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وراثت کے مسائل، اس کے حل، اگر کوئی مسئلہ آ جائے اس کو کس طرح حل کرنا پڑے گا، وہ بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اب وہ محتمم ہو کے دورہ میراث کے اندر، شارٹ کورس کے اندر وہ سیکھ رہا ہے۔ یہی مدارس سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیں جہاں دورہ قرآن ہوتا ہے وہ جا کے پھر وہ قرآن سیکھتا ہے۔ 8 سال مدارس میں رہنے کے بعد دورہ قرآن میں جا کے، دورہ تفسیر میں جا کے وہ تفسیر سیکھتے ہیں، وہ قرآن سیکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے مدارس جہاں کا یہ ماحول ہو کہ مسلم بنانے کے بجائے ان کو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث بنایا جا رہا ہے، قرآن سکھانے کے بجائے اس کو مناظر بنایا جا رہا ہے، اس کو دین کا علم دینے کے بجائے جھگڑے سکھائے جا رہے ہیں، اس کی کیا اخلاقی حالت ہوگی؟ وہ اس معاشرے میں آ کے کیا معاشرہ بنائے گا؟ وہ اپنے گھر کا ماحول کیسے بنائے گا؟ ہم نے یہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں جا کے دین سیکھے گا، نہیں سیکھے گا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟
اب یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ خود دین سیکھے، اور ماں باپ جتنا انہوں نے